کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آسمان میں ہونے والے واقعات جیسے کہ سورج اور چاند گرہن محض اتفاق ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہرا منظم نظام کار فرما ہے؟ کیا یہ صرف فلکیاتی اجسام کی بے ترائب حرکت کا نتیجہ ہے یا ان کی پیشگوئی کی حیران کن صلاحیت ہمیں کسی عظیم تر ہستی کی حکمت اور قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیاں میں کائنات کے ایک ایسے ہی پوشیدہ معجزے پر غور کریں گے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے: گرہنوں کی ناقابل یقین پیشگوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج اور چاند گرہن ایک انتہائی پیچیدہ اور عین مطابق 18 سال 11 دن اور 8 گھنٹے کے سائیکل پر مبنی ہوتے ہیں جسے ساروس سائیکل کہتے ہیں؟ یہ سائیکل اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ہر نئے ساروس سائیکل کے بعد سورج اور چاند گرہن تقریباً اسی طرح اور اسی ترتیب سے دوبارہ واقع ہوں گے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ فلکیاتی اجسام کی حرکت اتنی ریاضیاتی درستگی کے ساتھ خود کو دہراتی ہے۔ چاند کا مدار زمین کے گرد بالکل سیدھا نہیں بلکہ سورج کے گرد زمین کے مدار ایکلپٹک سے تقریباً 5.14 ڈگری پر جھکا ہوا ہے۔ اگر یہ جھکاو نہ ہوتا تو ہمیں ہر ماہ ایک سورج گرہن اور ایک چاند گرہن دیکھنے کو ملتا۔ یہ مخصوص زاویہ ہی گرہنوں کو نایاب اور قابل مشاہدہ بناتا ہے، جو کائنات میں ایک نازک تعظم کی نشاندہی کرتا ہے۔ زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ اور ان کا حجم ایک ایسا حیرت انگیز تناسب رکھتا ہے کہ سورج گرہن کے دوران چاند کا ظاہری سائز سورج کے ظاہری سائز کے تقریباً برابر ہوتا ہے، جس سے مکمل سورج گرہن کا دلکش نظارہ ممکن ہوتا ہے۔ چاند سورج سے 400 گنا چھوٹا ہے لیکن زمین سے 400 گنا قریب بھی ہے۔ یہ عددی مطابقت کس نے طے کی؟ چاند کا مدار مکمل گول نہیں بلکہ بیضوی ہے، جس کی وجہ سے زمین سے اس کا فاصلہ بدلتا رہتا ہے۔ جب چاند زمین سے دور ہوتا ہے ایپوجی، تو اس کا ظاہری سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ سورج کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپ پاتا، جس کے نتیجے میں ایک شاندار حلقہ نما سورج گرہن اینیولر ایکلپس ہوتا ہے۔ یہ تغیرات بھی ایک ڈیزائن کا حصہ لگتے ہیں۔ اسی طرح زمین کا مدار بھی سورج کے گرد بیضوی ہے، جس سے سورج کا ظاہری سائز بھی سال بھر بدلتا رہتا ہے۔ یہ دونوں بیضوی مداروں کا امتزاج ہی مختلف قسم کے گرہنوں جیسے مکمل، حلقہ نما اور جزوی گرہنوں کی پیچیدہ رنگینی کو ممکن بناتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ تمام عوامل اتنی درستگی سے مل کر کام کرتے ہیں؟ چاند کے مدار کے نقاط جہاں یہ ایکلپٹک کو کاٹتا ہے، نوڈز، وہ بھی وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہیں، جسے نوڈل پریسیشن کہتے ہیں۔ یہ عمل تقریباً 1886 سال میں مکمل ہوتا ہے اور سیروس سائیکل کی درستگی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک اور فلکیاتی حرکت ہے جو گرہنوں کی پیشن گوئی کو ممکن بناتی ہے۔ سورج گرہن کے دوران سورج کا سب سے بیرونی حصہ، جسے کرونا کہتے ہیں، جو عام طور پر سورج کی چمک کی وجہ سے نظر نہیں آتا، صرف مکمل سورج گرہن کے چند منٹوں کے لیے ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ کرونا کا مشاہدہ ہی ہمیں سورج کے بیرونی ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ گویا کائنات نے خود ہمیں تحقیق کا ایک نادر موقع فراہم کیا ہے۔ زمین کے ماحول کا ایک اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ چاند گرہن کے دوران سورج کی روشنی کو موڑ کر چاند پر ڈالتا ہے، جس سے چاند سرخ یا نارنگی رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ یہ عمل، جسے ریلے سکیٹرنگ کہتے ہیں، زمین کے ماحول کی ساخت اور اس کی روشنی کو فلٹر کرنے کی صلاحیت کا ایک ثبوت ہے۔ چاند کا زمین کے گرد مدار جو کہ تقریباً 27.3 دن کا ہے، اور زمین کا سورج کے گرد مدار جو 365.25 دن کا ہے، ان دونوں کا آپس میں ایک خاص تعلق ہے جو گرہنوں کے وقت کا تعین کرتا ہے۔ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں۔ قدیم تہذیبوں نے گرہنوں کی پیشگوئی کے لیے پیچیدہ ریاضیاتی ماڈل اور مشاہداتی ریکارڈ تیار کیے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گرہنوں میں ایک فطری اندرونی پیشگوئی کی صلاحیت موجود ہے، جسے انسان نے صدیوں پہلے ہی دریافت کر لیا تھا۔
چاند کا زمین سے آہستہ آہستہ دور ہونا تقریباً 38 سینٹی میٹر فی سال ایک اور حیرت انگیز حقیقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں سال پہلے چاند زمین کے زیادہ قریب تھا اور مستقبل میں یہ اتنا دور ہو جائے گا کہ مکمل سورج گرہن ممکن نہیں ہوں گے۔ ہم ایک ایسے سنہرے دور میں رہ رہے ہیں جہاں مکمل سورج گرہن کا نظارہ ممکن ہے۔ سورج گرہن کے دوران ڈائمنڈ رنگ کا اثر، جب سورج کی آخری کرن چاند کے کنارے سے جھانکتی ہے، اور بیلیز بیڈز، جب سورج کی روشنی چاند کی وادیوں سے چھن کر نظر آتی ہے، یہ سب چاند کی سطح کی ناہمواری اور روشنی کے عین مطابق زاویوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کائنات کی باریک بین کا ایک اور ثبوت ہے۔ زمین، چاند اور سورج کے درمیان کشش ثقول کا نازک توازن ہی ان کے مداروں کو مستحکم رکھتا ہے۔ اگر کشش ثقول کا اصول ذرا سا بھی مختلف ہوتا تو یہ اجسام یا تو ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے یا خلا میں بکھر جاتے۔ یہ توازن خود ایک معجزہ ہے۔ گرہنوں کے دوران زمین پر کشش ثقیل کے اثرات میں معمولی تبدیلیاں آتی ہیں جو سمندری لہروں ٹائیڈز کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ فلکیاتی واقعات صرف بصیری مظاہر نہیں بلکہ ہماری دنیا پر بھی ٹھوس اثرات مرتب کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ یونس آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمکتا ہوا اور اس کی منزلیں مقرر کریں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ آیت براہ راست فلکیاتی اجسام کے ذریعے وقت کے حساب اور ان کی تخلیق میں موجود حکمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق اور قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ چاند کا سائز اور فاصلہ سورج کے ساتھ ایسا عین مطابق تناسب رکھتا ہے کہ مکمل سورج گرہن ممکن ہو؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ سیروس سائیکل جیسی پیچیدہ ریاضیاتی درستگی لاکھوں سال سے برقرار ہے؟ قدرتی قانون جیسے کشش ثقل صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ وہ اس طرح کیوں بنی ہے۔ ایک گھڑی کے کام کرنے کے اصول بیان کرنا اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ اسے کس نے بنایا اور اس میں وقت کی درستگی کس نے ڈالی۔ یہ قانون ایک ڈیزائنر کے بنائے ہوئے اصول ہیں، خود ڈیزائنر نہیں۔ ان تمام حقائق کا ریاضیاتی امکان کہ یہ سب کچھ محض بے ترتیب اتفاق سے وجود میں آیا ہو اتنا کم ہے کہ یہ تقریباً صفر کے برابر ہے۔ یہ صرف ایک عظیم ذہین خالق ہی ہو سکتا ہے جس نے کائنات کو اتنی باریکی، درستگی اور حکمت کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے۔ سورج اور چاند گہن محض فلکیاتی مظاہر نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، حکمت اور علم کی عظیم نشانیاں ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک منظم نظام کا حصہ ہے جو ایک عظیم تر مقصد کے تحت کام کر رہا ہے۔ ہر گہن، ہر سارو سائیکل، ہر عددی تناسب ہمیں اس حقیقت کی طرف بلاتا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں بلکہ ایک خالق کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ یقیناً سورج اور چاند گرہنوں کی یہ حیرت انگیز پیش گوئی اور ان کے پیچھے چھپی گہری ریاضی ماتی حکمت ہمیں اس عظیم خالق کی طرف رہنمائی کرتی ہے جس نے اس کائنات کو بے عیب بنایا ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اس کی عظمت اور قدرت کا اعتراف کریں۔ مزید جاننے اور تخلیق میں اللہ کی عجائبات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔